روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہدایت کے نور سے اس زمانے سے جہالت کے اندھیرے کو دور کیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ویلیوز، ایسے اقدار، ایسے اخلاق، ایسے طریقہ کار اور زندگی گزارنے کے ایسے خوبصورت جو ہے وہ طریقے بتائے ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے تو نہ صرف اس دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں یہ عزت کا حقدار بھی بن سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی حقدار بن سکتا ہے، معاشرے کے اندر ویلیویبل بنے گا اور انشاءاللہ الکریم کل قیامت میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے انسان ویلیویبل بن جائے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انداز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مزاج کے اندر، آپ کی مبارک سنتوں کے اندر جو ایک بڑا اہم ایک اور جز ہے سنت تنظیف، آج ہم انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں نگران شورا سے بات کریں گے۔ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ادام ذلہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ موجود ہیں، محمود بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ نگران شورا روایات سناتے رہیں گے اور انشاءاللہ محمود بھائی یہ اشعار سنا کر کے انشاءاللہ ہمارے قلوب و اذہان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہیے کہ خوشبو سے معطر بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو منور بھی فرمائیں گے۔ سنت تنظیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں اور آپ کی تعلیمات میں کس طرح پائی جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ روایت ہے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جی، روایت کچھ یوں ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان دروازے کے باہر انتظار کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو گھر میں ایک برتن میں پانی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنا چہرہ مبارک کی زیارت کروا رہے تھے، اور اس پانی کو اس بات کی سعادت مل رہی تھی کہ وہ مبارک داڑھی کو بوسہ لے رہے تھے پانی، اب میں اس کو کیا لملہ استعمال کروں۔ جی، روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو درست کے تعلق سے ہے، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ جی، یہ جو انداز اختیار فرمایا، تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو تیار کر کے جائے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان، اس کو یوں کہتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، جی، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مطلب بنیادی چیزیں تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی، آئینہ، تیل، سبحان اللہ، مسواک اور سرمے کو ساتھ لے کر سفر فرمایا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں۔ تو اب اگر ان روایتوں کو
پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، یعنی یوں ایک اور روایت سناتا تھا، ہم اپنے موضوع کو پھر انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ جی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال غبار آلود تھے، یعنی اس پر مٹی لگی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے۔ ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو پانی میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم، امت کو تربیت اور امت کو ایک گائیڈ لائن ہے واہ، صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک اور سنیے، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام صاف ستھرا ہے، سبحان اللہ، سو تم صاف ستھرے رہو، سبحان اللہ، کیونکہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، واہ، تو یہ اگر اس مضمون کی اگر ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جی تو یوں سمجھیے کہ اگر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو حدیث کی شروحات میں، اور اگر ہم اس طرح آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں مسجد میں جاؤ تو زینت حاصل کرو، تو اس میں عبادت مسجد کے ساتھ ساتھ دیگر جو عبادت کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے اس کے لیے نماز کا ایک اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ خود نماز کے لیے اہتمام کرنا، مسجد کے لیے اہتمام کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو خود رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کی تو شان یہ تھی کہ آپ کے تو پسینے مبارک میں خوشبو تھی۔ ہاں، جمعہ کے لیے خاص تاکید ہے جی کہ جب جمعہ میں جب میں نے اس کی شرح پڑھی ہے کہ جمعہ میں غسل کو جو اتنا رکھا گیا ہے کہ جمعہ پڑھ رہا ہے نا، جس کو جمعہ پڑھنا ہے، غسل اس کے لیے سنت ہے۔ جی جس پر جمعہ نہیں ہے، یعنی جو جمعہ نہیں پڑھ رہا، یعنی عورتوں پر وہ غسل سنت نہیں ہے، یا جو جمعہ نہیں پڑھ رہا مسافر ہے، شرعاً اس پر جمعہ نہیں ہے، لیکن ہر مسافر جمعہ پڑھنے تو جاتا بھی ہے، جی تو اس کے لیے یہ غسل سنت نہ رہا۔ تو اب یہ اس کی میں نے وجہ اس کی شرح میں نے پڑھا تھا کہ جمعہ میں چونکہ ایک جمع غفیر ہوتا تھا، لوگوں کو ہجوم ہوتا تھا، اور لوگ بہت دیر سے پہلے جمعہ کے لیے نکلا کرتے تھے، تو اس میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کا غسل اور جمعہ کا جو تم وضو کرتے ہو اسی سے جمعہ پڑھنا اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تاہم جمعے کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمعے کا غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اسی غسل سے تم نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو چونکہ ہجوم ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، تو اب اس میں پسینہ اور جو مطلب تو ایک ماحول بننا ہے نا، تو اس میں یہ ہوا کہ جمعہ کو غسل کرنے کو خاص اہمیت دی گئی۔ اچھا، جمعہ کو عطر لگانے کو خاص اہمیت دی گئی، جمعہ کو مسواک کرنے کو خاص اہمیت دی گئی، جمعہ کو کپڑے دھو کر صاف ستھرے پہننے، خصوصیت کے ساتھ سفید کپڑے پہننے کو خاص اہمیت دی گئی۔ تو اب اگر ان تمام تر اہمیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، اور جمعہ کی نماز کی طرف جانے کا ایک بڑی تعداد ہے جس کا رجحان ہے، اور جمعہ کا ایک اہتمام ہے۔ ابھی جمعے کے اس پورے اہتمام میں اگر آپ غور کریں تو ناخن کے تراشنے، اسی طرح غسل کرنے، اسی طرح امامہ شریف پہننے، اسی طرح سر میں تیل لگانے، اور اسی طرح سرما جمعے کو سرما لگانا سنت ہے، سرما لگانے، اور جمعے کو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے، عمدہ لباس پہننا، جمعہ کو عطر لگانا، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کو کتنا پسند کیا گیا۔ ایک طرف آپ کے وجود کو صاف ستھرا رکھنا، اگر کپڑے میلے تو اس کو دھونا اور دھو کر پہننا، اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو اس کو سنوارنا، اس کو درست کرنا، اسی طرح بڑے ناخنوں کو ناپسند کرنا، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو کو ناپسند کرنا، خوشبو کو پسند فرمانا، حتیٰ کہ خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت
کے لیے میں کہوں گا کہ آپ عطر کی شیشی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اب وہ کیا وہ خوشبو لیتی ہوگی اور کیا کر دیتی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جس کو آپ پسینہ عطا فرما دیں، اپنے مبارک خوشبو والا پسینہ، اس کا گھر خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو جائے۔ کیا بات! تو یہ ہے نا وہ عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے، وہ گزرے جس راہ سے، وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وجود پاک اور آپ کے جسم سے نکلنے والے دیگر اشیاء یہ تو خوشبو والے ہوا کرتے تھے، پورا خوشبو سے معطر وجود مبارک۔ مگر امت کی تربیت دیکھیے، امت کی تعلیم دیکھیے، امت کو سکھانا ہے ڈیفینیٹلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے وہ کچھ کیا اور آپ نے اس تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا، تو اس سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے قبل، اٹھنے کے بعد مسواک کا استعمال کرنا، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کا استعمال کرنا، اگر ان تمام تر چیزوں کو، یعنی میں یوں سمجھو کہ کئی روایتیں جیسے دیکھ کر پڑھ کر آئے لیکن اب وہ موضوع چل ہی رہا ہے، تو تمام تر چیزوں کے وہ خلاصے جو ہیں روایتوں کے پڑھے ہوئے وہ یاد آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ترتیب سے ایک حدیث بھی آپ کو میں بیان کروں گا۔ تو اگر ہم اس پر دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے تیل لگانا، سنت تنظیف میں سربند شریف بھی شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو اس کے بعد ایک کپڑا اپنے سر مبارک پر باندھتے، اس پر ٹوپی پہنتے اور اس ٹوپی پر امامہ شریف پہنا کرتے تھے، باندھا کرتے تھے، اور وہ کپڑے کی وجہ یہ ہمارے وہ کپڑا جو نا وہ تیل جذب کر لیتا تھا، تیل تھا، کپڑا تھا جو، تو وہ کر لیتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن امت کو جس انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھنے کا فرمایا، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا فرمایا، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کا فرمایا، اور اب دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو لے لیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو امت کو ایک پیغام ہے، امت کو جو ترغیب ہے، امت کو جو ارشادات ہیں، اور اس میں خود آپ نے اپنے طور پر جو کچھ امت کے لیے افعال کیے کہ پھر وہ اتباع بھی بن جائے گا، اطاعت بھی ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں الحمدللہ یہاں بیان کی جائیں گی۔ تو یہ ہے سنت کے تعلق سے، سنت تنظیف جس میں صفائی ستھرائی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اگر کسی کے کپڑے میلے کچیلے تو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں جس انداز میں ہوں یہ میں سادگی اپنا رہا ہوں، یا میں نے سادگی اپنائی ہے، ٹیپ ٹاپ نہیں رکھی ہوئی، تو اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو مختلف ہے نا، سرکار کی تعلیمات تو مختلف ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کپڑے دھونے کا، جیسے میں نے حدیث سنائی آپ کو، اس کے کپڑے میلے تھے تو آقا نے فرمایا کہ کوئی چیز ہے نہیں جس سے، یعنی پانی میسر نہیں کہ یہ کپڑے دھو لے، کپڑے دھو کر پہننے چاہیے، اور جمعہ کی ترغیبات بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی میں سادگی، کیونکہ صفائی سادگی جو ہے نا یہ صفائی کے ساتھ ہے۔ میلے کچیلے ہونے کو جب شریعت پسند ہی نہیں کرتی، بدبودار ہونے کو شریعت پسند ہی نہیں کرتی، مچھے تراشنے کو شریعت پسند کرتی ہے، داڑھی ایک مٹھی تک رکھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ اس کو مطلب کہ رکھنا پڑے گا کہ آپ بولے کہ جناب، اچھا بعضوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے نا، یہ یوں کرتے ہیں، ان کو ناک بھی اسی سے صاف کرنی ہے، آستین سے ناک صاف کریں گے، یہ رومال نہیں رکھیں گے۔ اچھا بعض لوگ اپنا منہ امامے کے شملے سے صاف کر لیں گے، یہ رومال نہیں رکھیں گے۔ بھائی یا تو رومال رکھ لیں یا تولیہ رکھ لیں، ٹیشو پیپر رکھ لیں، بعد رکھنا تو ٹیشو پیپر رکھ لیں،
مطلب جو بھی چیز آپ کو میسر ہو، لیکن اب کم از کم اپنے کپڑوں سے تو اپنے پسینے کو صاف نہ کریں نا، کہ چلو اب پسینہ تو بدبو دے گا. جب بعضوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جی. یہ ایک مرض بھی ہوتا ہے. صحیح. تو پھر ایسوں کو چاہیے کہ وہ نہانے کا اہتمام بڑھا دیں اپنا اور غسل کریں. اچھا، بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پسینے میں بدبو آ جاتی ہے، تو اپنے طبیب سے یا حکیم صاحب سے مشورہ کر کے ڈاکٹر سے پھر ان غذاؤں کا اور ان دواؤں کا استعمال کریں جس سے آپ کے اس پسینے کی بدبو، بعضوں کی پسینے میں سخت بدبو ہوتی ہے، بعضوں کو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. ہر ایک کو پسینہ زیادہ نہیں آتا، لیکن بعضوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. کچھ امراض بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. تو یا پھر ایسا شریعت کے اجازتوں کے مطابق ایسے اشیاء کا استعمال کیا جائے جس سے جو خوشبو والے ہوتے ہیں مگر اس کا لگانا بھی شرعاً جائز ہو کپڑوں اور بدن کے اوپر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یعنی فرشتوں تک کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، بدبو سے. تو بدبو سے تو اس سے بچا جائے. اچھا، بعضوں کو اتنا بدبو کا وہ لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ موزے بھی بدبو والے پہنتے ہیں، تو موزے دھوئے جائیں گے، تو جب موزے دھوئے جائیں گے تو اس سے بدبو نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو لیکن اب لوگ کیا جوتے پہنتے ہیں، اب جوتے بند ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پاؤں پہ جب پسینہ آئے گا تو اس کے جو موزے ہیں، جرابیں ہیں، اس کے اندر پسینہ جذب ہوگا، اور وہ پھر جب اترتے نا جوتے تو پتہ نہیں اس کو کیوں بدبو نہیں آتی. یہاں تو مسجد کے اندر بدبو آتی ہے. میں ایک اور جگہ بتاتا ہوں جہاں بدبو آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑوں کی توجہ نہیں ہے. وہ آتی ہے آپ کے کپڑے دھونے کے بعد آپ کے کپڑوں سے بدبو. اب بولو کپڑے دھونے کے کپڑوں سے بدبو، یہ کپڑے پراپر سوکھے نہیں ہوتے، پانی ان میں رہ جاتا ہے. اور جب ایسے کپڑے لوگ پہنتے ہیں تو باقاعدہ ان کے کپڑوں سے بڑی مکروہ قسم کی بدبو آتی ہے، اور یہ اتنی سخت بدبو ہوتی ہے. یعنی کہ میں اپنا ایک تجربہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کے کپڑوں سے ایسی بدبو آتی تھی. اچھا، مجھے یہ بدبو جہاں بھی آئے نا میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ شخص یہیں کے آس پاس میں ہے. اور واقعی وہ بدبو ہی پہچان بن گئی، وہ بدبو اس کی پہچان بن گئی. اچھا، میں اس کو مسجد میں بھی دیکھ لیتا تھا. اب اس کو نہیں سمجھ پڑتی تھی شاید کہ یار وہ پھر اچھا یہ ایک ایسی بدبو ہے کہ اگر آپ اس پہ عطر لگا بھی لینا تو تھوڑی دیر میں یہ عطر بھی کھا جاتی ہے بدبو. ایسا ہی. اور وہ عطر تھوڑی دیر میں وہ ہوا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بدبو جو کپڑے کے اندر سرایت کر چکی ہے وہ رچی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے. تو خیر میں نے پھر میں ڈائریکٹ نہیں ہوا ان سے، میں یار مجھے کوئی حجاب سا ہوا نا، تو میں نے بعضوں کو ایک آدھ کو میں نے عرض کیا کہ یار ذرا ان کو آپ یہ بتا دیں. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں سے وہ بدبو نکل گئے. انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا ہوگا، میرا امید ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے ان کو جب بھی دور قریب سے دیکھا ان کے کپڑوں سے اس طرح کی اسمیل نہیں آتی تھی. اچھا، بعضوں کی اسمیل جو ہے نا یہاں سے آیا کرتی ہے، ادھر ان کے گردن پہ پسینہ بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا، گردن پہ پسینہ ہوتا ہے تو یہ پسینہ نہیں نکلتا ہے نا، تو یہ آپ کے یہ جو بال ہے نا اس جگہ پر، اس جگہ پر بالوں پر بھی یہ پسینے کی وجہ سے بدبو سی ہو جاتی ہے. پھر یہاں میل کچیل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آپ سے گلے ملتے معانقہ کرتے ہیں نا تو آپ کو سانس بند کر کے اسے گلے ملنا پڑتا ہے. اچھا، وہ زیادہ جذبات میں ہوتا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ دم نہیں مطلب دبا بھی رہا ہے اور اپنی سانس بھی بند ہے. تو اچھا، اب اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی جان یہ چیزیں ہیں. تو امامہ شریف دھلا ہوا ہو، ٹوپی آپ کی دھلی ہوئی ہو، کپڑے آپ کے دھلے ہوئے ہوں، عمدہ خوشبو کا استعمال، عمدہ خوشبو سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، عمدہ خوشبو کا استعمال کریں. اچھا، مچھلی عموماً ہم کھاتے ہیں تو اب یہ ناخن بعضوں کا جو ہے نا وہ بدبو پکڑ لیتے ہیں، جب آپ کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ناخنوں میں بدبو آ جائے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں بدبو جم جاتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد صابن لیا، صابن لینے کے بعد ہاتھ پر صابن ملا، صابن رکھا، اور اچھا پھر سونگے گا تو آپ کو بدبو نہیں آئے گی. لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ صابن، کیونکہ صابن کی ہلکی سی خوشبو رہ گئی مگر وہ بدبو لے کر گیا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ان ناخنوں سے پھر سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. تو اب یہ کہ یہ اتنی کراہیت ہے اس بدبو کے اندر
کہ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اچھا یہی معاملہ جیسے ناخنوں کا ہے نا, آپ کے دانتوں کا بھی حساب. کس کا ہے مجھے بتائیں آپ, مچھلی پکانے والے کا ہے یا مچھلی نہیں, کھانے والے کا مچھلی پکانے کے بعد ہی مچھلی میں بدبو اگر صحیح پکائی تب بھی مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ مچھلی کھاتے ہیں نا تو کھانے کے بعد مچھلی کی ایک اپنی اسمیل ہے. آپ قورمہ کھائیں, قورمے کی ایک اپنی اسمیل ہے, یعنی یہ ساری خوشبوئیں ہیں. جی یہ جب تک ہم نے کھایا نہیں ہے نا اس کی خوشبو ہے, جب تک کھانے کے بعد پھر اس کی کنڈیشن بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سمجھنے کی بات ہے. جیسے ہی یہ کھانا ہماری صحبت میں آتا ہے نا تو بدبو والا ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ چیزیں اچھا, اسی طرح یہ دانتوں کا پرابلم ہے. جی اب دانت خود اپنی ذات پہ بے جان ہے. صحیح. جس طرح ناخن چیزیں لے لیتے ہیں نا, اس طرح دانت بھی چیزیں لے لیتا ہے. تو اب ناخن کے دانتوں کے اندر بھی بعض اوقات یا تو دانتوں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں رک جاتی ہیں, تیز جم جاتی ہے, یا پھر اس کے کونوں میں کہیں بوٹی شوٹی پھنس جاتی ہے, اور وہ اندر رہ کر وہ پھر سڑتی ہے اور وہ کرتی ہے بدبو بھی کرتی ہے, مسوڑے بھی خراب کرتی ہے, دانت بھی پرابلم کرتی ہے. اسی طرح بعض اوقات گلے کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو گلے کے اندر, کیونکہ بدبو یا تو آپ کے منہ کے اندر سے آ رہی ہے, صحیح, بدبو یا تو آپ کے گلے کے اندر سے آ رہی ہے, صحیح, بدبو یا تو آپ کے معدے کے اندر سے آ رہی ہے, صحیح, جنرلی طور پر, صحیح, یا پھر آپ کا پسینہ اتنا بدبودار ہے. تو یہ سب کے سب میڈیکلی طور پر ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے, صفائی ستھرا کی جا سکتی ہے. اس طرح کے علاج آتے ہیں, اس طرح کے پیسٹ آتے ہیں, اور پیسٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیونکہ مسوروں سے جب خون آتا ہے تو اس کے بھی پیسٹ آتے ہیں. لیکن یہ تمام پیسٹ جو ہے نا, برش اور یہ پیسٹ وغیرہ, یہ مسواک کا نعم البدل نہیں ہے. سبسٹیٹیوٹ نہیں. مسواک اپنی جگہ پر سنت مبارک رہے گی, اور مسواک کے اپنے فضائل رہیں گے کہ یہ منہ کو صاف رکھتی ہے, معدے کو بھی یہ کلیئر کرتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے, اور مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور یہ سنت مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بے حد پسند تھی. آپ مسواک سے بڑی محبت فرمایا کرتے. تو مسواک کی باقاعدہ آپ کی ترغیبات موجود ہیں کہ مطلب کہ اتنا زیادہ مسواک کا فائدہ. تو مسواک کا استعمال الحمدللہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. میری مسواک الحمدللہ میرے وضو خانے پر ہوتی ہے جہاں میں وضو کرتا ہوں. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صفائی کا جو تصور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہو جائے گا. آپ اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی میل کچل سے بچ جائیں گے. بلکہ میں ایک واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں, موقع موضوع ہے تو ایک بار پھر کر دیتا ہوں. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, وہ ان کو یہاں جو ہے نا اس جگہ پر خارش ختم نہیں ہوتی تھی گردن پر. اب انہوں نے دوائیاں لی, ڈاکٹر کو دکھایا, اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا, مگر اس جگہ پر ان کی گردن پر خارش ختم نہیں ہوتی تھی. صحیح, لال ہو گیا تھا. ایک دن ان کا اپنا ہی خیال چلا گیا. انہوں نے جو تعویذ پہنا تھا نا, تعویذ کی جو ڈوری تھی, دھاگا, کالا دھاگا ہوتا عموماً تعویذ کا, کبھی کیا ہوا کہ کالے دھاگے پہ ان کی توجہ گئی تو اس پہ اتنا میل جمع ہوا تھا. اس کالے دھاگے پر جمے ہوئے میل کو انہوں نے ڈائگنوز کیا, انہوں نے کالا دھاگا تبدیل کر دیا, نیا دھاگا لے لیا. اس کے بعد ان کی بیماری بھی چلی گئی. اس میل کی وجہ سے ان کی اسکن الرجی ہو گئی تھی, اسکن کا پرابلم ہو گیا تھا. ٹھیک, تو یہ میری درخواست ہے مدنی چینل کے ناظرین, اپنے برتنوں کو, اپنے صحن کو, اپنے گھر کو, اپنے باتھ روم کو, اپنے کچن کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے سامان کو, اپنے بیگ کو, ایون کہ اپنی گاڑیوں کو بھی, اپنے استعمال کی ہر چیز کے بارے میں غور کریں. اس کو کس طرح مجھے صاف رکھنا ہے, ستھرا رکھنا ہے, اور اس کو بدبو سے بچا کر رکھنا ہے. سبحان اللہ. آپ کو صحت بھی ملے گی, تندرستی ملے گی انشاءاللہ, اور سوچ پہ بڑی وسعت پیدا ہو جائے گی. عقل بھی تیز ہوگی نا, خوشبو لگائیں گے عقل بھی تیز ہوگی. اچھا, بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یار یہ خوشبو لگائیں گے جیسے, تو بچوں کو اگر خوشبو لگا دی, یا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, عطر لگانے سے جو ہے نا یہ کوئی بھوت پریت بندے کو جو ہے وہ پکڑ لے گا یا جکڑ لے گا کوئی, اس سے آپ اتفاق. عطر کی دکانوں میں تو بھوت ہی رہ رہے ہوتے پھر تو. یہ نہیں ہوتا, بلکہ ڈینگی کے تعلق سے تحقیق یہ آئی ہے کہ ڈینگی خوشبو سے ڈینگی کا مچھر بھاگتا ہے.
واہ یعنی آپ اپنے کپڑوں کو خوشبو والا رکھیں صحیح اور اپنے گھر میں آپ خوشبو رکھیں، یعنی اگربتی جلا لیں خوشبو والی، اچھی قسم کی ہاں جی تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر اور آپ کا بدن یہ ڈینگی سے بچ جائے گا. سبحان اللہ جی تحقیق آئی ہے. بھوت تو نہیں چمٹے گا لیکن ڈینگی سے بندہ نہیں بچ بھوت جائے گا. کیوں آئے گا؟ بھوت کو خوشبو سے کیا لگے گا؟ وہ ایک جن ہے، جنات ہے. صحیح بھوت سے برا جنات ہی ہوتے ہیں نا. ہاں جی بھوت کو اور الگ سے ورڈ تو نہیں ہے، جی جنات کو ہی ہمارے بھوت کا نام دے دیا جاتا ہے. ہاں. تو بھوت بھی ہے، پھر پریت بھی ہے، پھر اور بھی بڑا کچھ ہے. یہ سب ہیں جنات ہی کی، مطلب کہ میل فیمیل میں ہی یہ سارے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو مطلب دیکھا جائے تو یہ ان کو خوشبو وغیرہ کا کیا مطلب، بچوں کو خوشبو میں رکھیں. امیر سنت کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بھی لگاتے ہیں. بچوں کو تو امیر سنت اہتمام کرتے ہیں. جی امیر سنت کے پاس آپ کی اپنی استعمال کا جو سب سے قیمتی لباس ہے، جو آپ کے پاس سب سے قیمتی لباس، جس کو آپ کہتے ہیں یہ میرا سب سے قیمتی لباس ہے، جی آپ نے اپنے گھر کے اندر اس قیمتی لباس کو نماز کے لیے رکھا ہوا ہے. وہی قیمتی لباس میں آپ عبادت کرتے ہیں، واہ اور آپ نے باقاعدہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ نے خوشبو رکھی ہوئی ہوتی ہے سبحان اللہ. اور اہتمام کے ساتھ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں. شاید امیر سنت کی کوئی سی نماز ہو جو بغیر مسواک کے ہوئی ہو. اللہ آئیے آپ کی مسواک آپ کا اتنا زبردست معمول ہے، جی اور آپ کی صفائی ستھرائی مثالی ہے. صحیح ہے. میں تو مطلب گھر کے اندر کی اگر میں آپ کو کیفیت بیان کروں تو آپ کی اپنی صفائی ستھرائی جو ہے نا وہ مثالی ہے. آپ تو اپنی گھڑی دھوتے ہیں، آپ کے چپل اور جوتے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. واہ تو یوں مطلب کہ چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا کیا بات ہے. اور بدبو سے دور رکھنا، یہ ساری چیزیں تو مطلب آپ کے اس میں آتی ہے. آپ تو چمچ کے استعمال، چمچ کیسے رکھنا ہے، مٹی کہاں لگے گی، مدنی مذاکرے میں بھی اس کا ذکر ہوا. برتن اٹھانے کے تعلق سے ذکر ہوا کہ برتن اٹھانے کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو امیر سنت نے ہمیں بتائی ہیں، یہ بھی سنت تنظیف، صفائی ستھرائی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتی ہے. یعنی یہ ہمارے اسلام. اچھا پھر کووڈ نے جی بہت زیادہ صفائی ستھرائی کو پروموٹ کیا، صحیح مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے صفائی ستھرائی کی باتیں ہوئیں، لیکن اگر ہمارے مسلمان بھائی اگر یہی پڑھ چکے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو چیزیں واضح ہو گئی ہوتی. ایسا ہی درست فرمایا آپ نے. امیر سنت کے گھر پر اگر آپ جائیں، جانے کی سعادت ملے تو وہاں ایک خوشبو کا جو ہے نا وہ ایک بڑا پیارا سا فریگرنس ایک اس میں ہوتی ہے کیونکہ خوشبو کا استعمال ہے. رمضان ہال میں جائیں، میلاد ہال میں جائیں تو وہاں پر بھی ایک اس طرح تو اہتمام ہے ہمارا مسجد خوشبودار رکھنے کے تعلق سے. باقاعدہ اس پر تو ہم نے اپنا ایک ڈونیشن سیپریٹ کیا ہوا ہے. واہ خوشبو اور گھر میں بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ جائیں کتنے کے گھروں میں آپ کو جانا ہو تو گھر میں داخل ہوتی ہے آپ کو اسمیل سی آئے گی، ایک عجیب سی اسمیل سی آتی ہے. صحیح کئیوں کے تولیوں میں اسمیل ہے، صحیح کئیوں کے رومال میں اسمیل ہوتی ہے. صحیح تو اچھا وہ مطلب تولیہ استعمال کرنے کے بعد پھر سے خوشبو لگانے کی مطلب کہ وہ طلب ہو جاتی ہے کہ یار یہ اب یہ اچھا وہ منہ سے تولیہ پہنچا تو ساری وہ دماغ تک تو چلی گئی جس کو جانا تھا، تو اب اس کے بعد پھر پرابلم. صحیح. تو یہ چیزیں گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو سب کو بتانے کی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر صفائی ستھرائی کی طرف ہمیں ترغیب دلائی، ارشادات عطا فرمائے اور اس کو کس قدر پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ خوشبو لگانے کے تعلق سے؟ دیکھیں عورت کو وہ خوشبو لگا کر باہر نکلنا منع ہے کہ جو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، پھیلنے والی خوشبو. ہاں وہ اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. تو گھر میں خوشبو لگائے اپنے گھر کے محرم ہے تو ٹھیک ہے گھر کے اندر رہے، لیکن گھر کے باہر نہیں. اب وہی خوشبو لگا چکے گھر کے اندر، اب وہی خوشبو باہر بھی جائے گی تو اس کو یہ ساری چیزیں خیال رکھنا ہے کہ اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کس طرح کی مطلب تاکید فرمائی کہ وہ گھر میں کیسے اور گھر کے باہر کیسے رہے. صحیح. اس کو اس بات کو جان لینا چاہیے، عورت کو جان لینا چاہیے. کیا بات ہے. مرحبا. گفتگو بھی ہو رہی ہے، محمود بھائی بھی ہیں، ان سے کچھ خوشبو کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کچھ اشعار بھی لکھے جائیں. محمود بھائی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر،
ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی، ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو کمر میں دیکھی، رخ انور کی تجلی جو کمر میں دیکھی، رہ گیا وہ سادہ ہے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ سادہ ہے نقش کف پا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شغا، نہ ہو زندانی تو زم تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی تو زم تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہر صاف طیبہ کی گلیوں سے گزرے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ واہ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک حدیث اس کی شرح اگر موضوع کے مطابق بیان کروں تو انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھنے سننے والوں کو مزید فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ جی یہ حضرت سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت جو ہے، جو تمہارا ظاہر نظر آ رہا ہے، ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ واہ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، صحیح، خصوصاً علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس میں اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بیان کیا گیا حدیث اس کی شرح میں کہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب لوگوں میں جائیں تو ہماری عزت ہو۔ آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے کہ پرانے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آتا تھا تو اس کو جوتوں کی طرح پہلے دیکھتے تھے،
کہ جب جوتے صاف ہو تو بندہ جوتوں سے بندے کا کریکٹر چیک کر لیتے ہیں کہ جوتا سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے. جس سے اپنے جوتے صاف رکھے ہوں گے اس نے خود نے آپ کو کتنا صاف رکھا ہوگا. تو یہ ہے ایک مطلب لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں ڈیفینیٹلی, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. صحیح. اب آیا مٹی میں دھوتا ہوا بولا ہے کہ جوتے خراب ہے تو ابھی تو صاف کرے گا وہ, لیکن ایک ہوتا ہے آدمی کہیں جاتا ہے تو پھر وہ جس انداز سے جاتا ہے. تو دیکھیے اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سننا کھانا پینا, یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کا تعارف ہے. کیا بات. جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی پہچان ہوتی ہے, جب آپ کو چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ایک پہچان ہے, آپ کسی کو کچھ سنتے ہیں تو آپ کی ایک پہچان ہے, آپ بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے بیٹھنے کا طریقہ اتنا, بعض اوقات یہ میری اپنی بھی فیلنگ ہے کہ میں نے بعضوں کو بیٹھتے ہوئے اس انداز پہ دیکھا ہے کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے بعض جیسے بڑے رسپیکٹیبل لوگ بھی ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کا انداز جو ہے نا وہ اس جگہ کے لیے مناسب نہیں ہوتا. صحیح. ان کو مطلب کہ وہ جیسے اگر آپ کسی بزرگ اللہ والے کی جناب میں حاضر ہیں تو آپ کی جو بیٹھک ہے نا, آپ کا جو بیٹھنا ہے اس میں تواضع ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, دل بھی سنبھال کے رکھیں. اسی طرح مت جیسے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, والد گھر کے ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ماں ہمارے گھر کی بڑی ہوتی ہے, جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ایون کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھا ہے تو وہ پروف کرے گا کہ مطلب کہ آپ میرے بڑے بھائی اور میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, اور ایک رسپیکٹ بنتی تو ہے نا ایک آدمی کی. محنت اور آداب کا خیال رکھیں. نہیں یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے نا حضور, کہ مطلب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب ہماری تعلیم و تربیت کا حضور حصہ ہیں. آپ جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور جب آپ مطلب کہ یار وہ ذرا دے دی, اور بعد مطلب بعضوں کا اتنا بے چین بے قرار اور مطلب وہ ہوتا ہے کہ اس سے رہا نہیں جا رہا ہوتا, وہ یوں ہاتھ بھرائے گا, وہ آستین الگ جاری ہوگی اور وہ ارے یار آستین خراب ہو گیا, وہ خراب ہو گئی یہاں رکھے گا تو یہ دامن بھی خراب ہو گیا, خراب کرتا رہے. کون کلی اختیار آتے آپ کو دھونے کے لیے, بہت ساری جگہیں پڑی ہوئی ہیں, دھلتا رہے گا. لیکن مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مینرز مانگتی ہیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پیارے اسلام بھائیو, کامن سینس اس کا ورڈ ہوتا ہے نا, کہ آدمی وہ لکھی بھی نہیں ملیں گی آپ کو کئی جگہوں پر. جب کامن سینس انسان کا ایکٹیویٹ ہوگا نا تو وہ بہت ساری چیزیں خود ہی مینیج کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات جیسے کہ بیٹھنے اٹھنے کے بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب, میں ترکی میں میرا سفر تھا تو وہاں میں کسی کے یہاں تعزیت کے لیے گیا تھا. تو جب انہیں پتہ چلا میں تعزیت کے لیے آ رہا ہوں, میرے ساتھ 2-4 اسلام بھائی تھے, تو انہوں نے ایک بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اب یہاں بیٹھیے. اچھا میرا ایک اپنا مزاج بنا ہوا ہے کہ مجھے میزبان جہاں بولے گا نا میں وہاں بیٹھ جاؤں گا چپ چاپ, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ میزبان کی اس میں کوئی مثال اگر میں بولوں میں وہاں بیٹھوں گا, وہ سیٹ دھسی ہوئی ہے یا وہ چاہتا نہیں ہے کہ یار یہ یہاں بیٹھے, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو, قبلہ سمت ہو. وہ اگر آپ میزبان کو کہہ دیں کہ اگر کوئی ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ ہو کہاں ہے تو وہ کہہ دیں آپ یہیں بیٹھے تو پھر بیٹھ جائیں. اچھا میرے ساتھ ایک شخص اسلامی بھائی تھے, تو میں جب وہاں بیٹھے رہا تو انہوں نے کہا اب یہاں بیٹھیے. اب میں کہا یہ مطلب میں یہاں نہ بیٹھوں نا کہ وہ میزبان, تو وہاں کچھ کپڑا ڈلا ہوا تھا سیٹ پر, صوفے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. تو اس نے مطلب کہ مجھے بٹھانے کے لیے وہ کپڑا ہٹایا. جیسے کپڑا ہٹایا نا, اب یقین مانے وہ صوفے کی سیٹ پھٹی ہوئی تھی. مجھے خود شرمندگی ہوئی کہ اس بیچارے نے ایک صوفے کی پھٹی ہوئی سیٹ پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے. میں نے میزبان کا چہرہ دیکھا, بیچارے کا چہرہ بجھ گیا. مگر میرے اسلامی بھائی کو اس وقت کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑا, ٹھیک ہے. مگر مجھے اتنا مطلب کہ شدید کہہ سکتے, مجھے وہ ابھی تک میں فیل کر رہا ہوں اس کو, کہ یار اس کو کتنا عجیب فیل ہوا ہوگا. تو بعض اوقات یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ یار کوئی کپڑا ڈال کر رکھتے ہیں, کسی چیز پہ کپڑا ڈال کر رکھتے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہینگ کیے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ مطلب کوئی پردے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نظر نہ آ جائے, وغیرہ 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 وغیرہ. باتھ روم میں جاتے تو بعض اوقات چیزیں وہ سمیٹ کر لپیٹ کر الگ رکھ دی جاتی ہیں. ہمارا کام ہے کہ ویسے ہم بھی خیال کریں کہ اگر کوئی ہمارے گھر کا واش روم یوز کرنے جا رہا ہے باتھ روم, تو باتھ روم میں بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو گھر کے اور گھر کے لوگوں کے ایسے استعمال کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ڈکلیئر نہ ہو تو ہی ایک اس میں مطلب ایک اچھا ہوتا ہے. تو گھر میں باتھ روم میں بھی ایک چھوٹی سی الماری ہونی چاہیے جس میں چیزیں ڈلی ہوئی ہوں اور یہ بن جاتی ہیں. اور اگر کوئی باتھ روم میں جانا چاہے تو 1-8 منٹ کا اس سے تھوڑا سا وقت لے لیں اور جا کر باتھ روم کو کر لیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم کو دھوتے ہیں ہمارے جانے سے. اچھا اب گیلے باتھ روم سے کوفت ہوتی ہے, بعض اوقات کوموٹ یا WC کو دھو دیں گے, اب وہ پانی عجیب گھبراہٹ پیدا کرواتا ہے. تو امیر سنت کا بھی مزاج ہے کہ خشک باتھ روم ہونا چاہیے, بالکل خشک, ڈرائی. تو وہ ایک تسلی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بعضوں کا صابن پر کچھ اس طرح کی چیزیں, صابن خود کہتا ہے میرے کو دھو, اب کچھ بولنا ہے, صابن خود دھونے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے, زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دھو, مجھ پر ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو معیوب ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کامن سینس کی ہیں کہ کیا چیز لوگوں کو نظر آنی چاہیے, کیا چیز نظر نہیں آنی چاہیے, کیا چیز کتنی صاف ہونی چاہیے, ستھری ہونی چاہیے. یہ بہت کامن سینس ہے. ابھی آپ موجودہ دور کا اگر میں آپ کو اس کرنٹ بتاؤں, آج کل جیسے برانڈیڈ یا ایک اچھے ریسٹورنٹ کا ان کے کچن کھلے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے کیا تھا, داخلہ ممنوع ہے, یاد ہے, وہ اندر جاؤ کو چوہا ہوا نظر آ رہا ہے, جو بھی ہو جاؤ. لیکن اب وہ نہیں ہے کلچر. اب آپ کو کچن بالکل اوپن رکھنا پڑتا ہے اور آپ کے سامنے چیزیں پک رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ صفائی ستھرائی اور مطلب کہ ایک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے باقاعدہ نمبر ہیں. اور اب انسپیکشن ٹیمیں آتی ہیں جو باقاعدہ آپ کے کچن کا سروے کرتی ہیں اور آپ کے کچن کے اندر اگر بھلے آپ لاک بورڈ لگا دیں, مگر یہ رول اور اصول بنے ہوئے ہیں. ہر ملک میں یہ رول اصول امپلیمنٹ ہو یہ ضروری نہیں کہہ سکتا, مگر رول اور اصول تو بنے ہوئے ہیں. اور جہاں امپلیمنٹ ہے وہاں ہے, وہاں اوپن کچن پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے. آپ کو ایک مطلب کہ مجال ہے آپ کو کوئی گندگی نظر آ جائے یا مطلب سوائے اس پکنے کی جو ایک پسندیدہ خوشبو ہوتی ہے عموماً جو پکنے کی آ رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ شاید آپ کو بدبو وہاں نظر نہیں آئے گی. یہ سارے مینرز ہے. دنیا کمانے کے لیے لوگوں نے کیا, صفائی نصف ایمان ہے. اور مسلمان کے گھر میں جب کوئی جائے تو صرف ان کے گھر کی صفائی اور اس کی خوشبو اور اس کی پاکیزگی اور ستھرائی دیکھ کر ہی, اگر غیر مسلم بھی ہو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے یار. کہ کتنا ستھرا مطلب دین ہے ان مسلمانوں کا, کہ کتنا ستھرا. اور واقعی ہے کئی ایسے غیر مسلموں کو ملیں گے جن کے گھروں میں بدبو کے بھپکے آتے ہیں. ان کو صفائی ستھرائی کا ان کا وہ نہیں ہوتا. یہ مطلب کہ وہ ظاہری تراش خراش ہونا کچھ اور ہے, صفائیوں کا اندر کا نظام ہونا کچھ اور ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ